دوسرے دن صلاح الدین نے اپنے معتمد خاص امیر عز الدین کے ہاتھ باربک کے نام خصوصی پیغام بھیجا۔ مجھے مقامی باشندوں کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ مصر کے معزز و محترم روحانی شخصیت ہیں، اس لیے میری شدید خواہش ہے کہ آپ قصر وزارت میں جلوہ افروز ہوں اور میں مذہبی امور کے بارے میں آپ سے تفصیلی گفتگو کر سکوں۔ میں بنفس نفیس آپ کے دیدار کو حاضر ہوتا، مگر حکومت کے کاموں کی زیادتی اس ملاقات میں مانع ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری ان مجبوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے اتنی زحمت ضرور گوارا کریں گے۔ باربک صلاح الدین کا خط پڑھ رہا تھا اور امیر عز الدین گہری نظروں سے اس کی شخصیت کا جائزہ لے رہا تھا۔ باربک ایک دراز قامت انسان تھا، لمبی سفید داڑھی اور زلف نما سفید بال، عمر 60-65 سال کے قریب، سرخ و سفید رنگ اور مضبوط کثرتی جسم۔ اگر باربک سیاہ خضاب لگا لیتا تو وہ زیادہ سے زیادہ 40-45 سال کا نظر آتا۔ باربک کو اس عمر میں مضبوط اور توانا دیکھ کر امیر عز الدین کو بہت حیرت ہوئی۔ باربک نے اپنے لمبے بالوں کو بکھرنے سے بچانے کے لیے ماتھے پر ایک سرخ پٹی باندھ رکھی تھی۔ صلاح الدین کا خط پڑھنے کے بعد باربک نے نظر اٹھا کر امیر عز الدین کی طرف دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن سے ہلکی ہلکی سرخی نمایاں تھی۔ امیر عز الدین نے فوری طور پر محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک ہے جو دیکھنے والے پر ایک خاص تاثر چھوڑتی ہے۔ باربک نے بڑے بے نیازانہ انداز میں صلاح الدین کا خط امیر عز الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وزیر اعظم مصر کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دیجیے گا۔ میں ان کی اس عنایت کے لیے مشکور ہوں کہ وہ مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، ورنہ میں تو ایک گناہ گار اور کم علم انسان ہوں، اس لیے ایک گوشے میں منہ چھپائے پڑا رہتا ہوں۔ امیر کی واپسی پر صلاح الدین نے بڑی حیرت سے باربک کا جواب سنا، پھر اپنے معتمد خاص امیر عز الدین سے پوچھا، تمہیں خانقاہ میں کیا آثار نظر آئے؟ امیر عز الدین نے بتایا، باربک بہت معمولی کپڑوں میں ملبوس تھا اور ایک چٹائی پر بیٹھا تھا۔ اسے پہلی بار دیکھ کر یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ ایک تارک الدنیا انسان ہے جسے اہل دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ پھر باربک کی وہ جنت کہاں ہے جس کا ذکر ابو جعفر اور علی ناصری نے کیا ہے؟ صلاح الدین کے چہرے پہ فکر و تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ امیر عز الدین مسکرایا، جنت؟ باربک کی خانقاہ تو کسی راہب کی جھوپڑی نظر آتی ہے۔ یوسف نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا اور اپنے معتمد خاص کو لے کر قید خانے جا پہنچا۔ اس کو زندان کے دروازے میں داخل ہوتے دیکھ کر ابو جعفر اور علی ناصری یہ سمجھے کہ ان کی رہائی کا وقت آ گیا ہے، مگر جب صلاح الدین یوسف قریب آیا اور ان دونوں نے اس کے چہرے پر ناگواری کا رنگ دیکھا تو سہم سے گئے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ یوسف کے لہجے سے شدید غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر اس نے امیر عز الدین کا بیان کردہ پورا واقعہ سنا دیا۔ یہی تو اس ساحر کا کمال ہے، علی ناصری نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ باربک کی جنت زمین دوز ہے۔ جب آپ خانقاہ کی تلاشی لیں گے تو کسی نہ کسی چٹائی کے نیچے اس کی جنت کا دروازہ بھی مل جائے گا، مگر آپ وہاں ایک فوجی دستے کے ہمراہ جائیں گے۔ ابو جعفر نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، زیر زمین جنت میں باربک کے سینکڑوں مسلح فدائین بھی رہتے ہیں۔ یوسف نے ابو جعفر اور علی ناصری کے ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سنا اور کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جعفر اور علی ناصری شدید خوف کے عالم میں پیچھے ہٹ گئے اور دونوں ہذیانی انداز میں چیخنے لگے، خدائے واحد کی قسم، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، باربک کی جنت اسی خانقاہ میں ہے۔ یوسف صلاح الدین شمشیر لیے آگے بڑھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری نے لرزتے جسموں کے ساتھ صلاح الدین کے قدموں پر سر رکھ دیے۔ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ سچے ہیں اور ہماری جان بخشی کا وعدہ کر چکے ہیں۔ یوسف صلاح الدین نے پہلے ابو جعفر کی گردن پر تلوار رکھی اور پھر یہی عمل علی ناصری کے ساتھ دہرایا۔ اس کے بعد انتہائی پرجلال لہجے میں مخاطب ہوا، میں اپنے وعدے پر اس وقت تک قائم ہوں جب تک خود باربک کی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تم دونوں میرے ساتھ چل کر اپنے ہاتھوں سے جنت کا دروازہ کھولو گے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگے، ہمیں باربک کے سامنے نہ لے جائیں، وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ یوسف صلاح الدین نے ان دونوں کی التجاؤں پر کوئی دھیان نہیں دیا، پھر امیر عز الدین سے مخاطب ہو کر بولا، تم ایک فوجی دستے کے ساتھ باربک کی خانقاہ کا محاصرہ کر لو، نہ کوئی شخص باہر سے اندر جانے پائے اور نہ کوئی اندر سے باہر آ سکے۔
میں ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر آ رہا ہوں۔ یوسف صلاح الدین کا حکم سنتے ہی امیر عز الدین بہت تیزی کے ساتھ قید خانے سے نکل گیا۔ جب یوسف اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر باربک کی خانقاہ پہنچا تو امیر عز الدین وہاں موجود تھا اور محاصرہ مکمل ہو چکا تھا۔ باربک کی خدمت گار اسے ایک ایک لمحے کی خبر دے رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے باربک کے سرخ و سفید چہرے پہ خوف و ہراس کی پرچھائیاں لرزنے لگیں، مگر اس نے فوراً ہی اپنی اس ہیجانی کیفیت پر قابو پا لیا اور انتہائی پرجلال لہجے میں اپنے خدمت گاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اس سے کہہ دینا کہ ہمارے مرشد قاہرہ میں نہیں ہیں، وہ طویل چلہ کشی کے لیے دمیات چلے گئے ہیں۔ یہ کہہ کے باربک ایک انتہائی خفیہ راستے سے اپنی زیر زمین جنت میں چلا گیا۔ خانقاہ کے دروازے پر پہنچنے کے بعد یوسف نے وہاں کے ایک خادم پہرہ دار سے کہا، اپنے مرشد کو جا کر اطلاع کر دو کہ وزیر اعظم مصر یوسف صلاح الدین ان کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ خانقاہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے دار نے وہی الفاظ دہرا دیے جن کی اسے ہدایت کی گئی تھی۔ یوسف صلاح الدین نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے امیر عز الدین کی طرف دیکھا جو قریب ہی موجود تھا۔ امیر عز الدین نے صلاح الدین کی نظروں کا مفہوم سمجھ لیا اور بلا تاخیر جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی دمیات جا سکتا ہے۔ دمیات مصر کا ایک ساحلی شہر تھا۔ چونکہ بہت سے صوفیہ جنگلوں اور دریاؤں کے کنارے عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے، اس لیے باربک نے بڑی عیاری کے ساتھ یہ بہانہ تراشا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے اپنے معتمد خاص امیر عز الدین کا جواب سن کر انتہائی مطمئن لہجے میں کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے ان کی جنت کا نظارہ کر لیں، بعد میں دمیات جا کر ان کا دیدار بھی کر لیں گے۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین نے خانقاہ کے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر فوراً ہی باربک کا پہرے دار خادم سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بلند آواز میں کہا، کوئی شخص مرشد کی اجازت کے بغیر خانقاہ میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے خلیفۃ المسلمین ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسے ہی باربک کے خادم کی بات مکمل ہوئی، امیر عز الدین اس پر عقاب کی طرح جھپٹا اور پہرے دار کی گردن پکڑ کر اس طرح کھینچی کہ وہ اوندھے منہ دروازے کے باہر آ گرا۔ پھر امیر عز الدین نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیتے ہوئے کہا، اسے قابو میں رکھو اور اگر یہ مزاحمت کرے تو بے درے قتل کر دو۔ اس کے بعد یوسف صلاح الدین ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر خانقاہ کے اندر داخل ہو گیا۔ 200 مسلح سپاہی وزیر اعظم مصر کے ہمراہ تھے، جو اسے اپنے نرغے میں لیے بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ طویل و عریض خانقاہ تھی جس کی ظاہری حالت دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تاریک الدنیا اور بے سر و سامان درویشوں کی پناہ گاہ ہے۔ جگہ جگہ باربک کے خرقہ پوش خدمت گار نظر آئے جنہوں نے مسلح سپاہیوں کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر یوسف کے حکم پر ان کے پہروں میں نادیدہ زنجیریں ڈال دی گئیں۔ اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو اس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر یوسف ابو جعفر اور علی ناصری کے بتائے ہوئے انتہائی خفیہ راستے سے باربک کی جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ جنت حسن بن صباح کی جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی انتہائی خوبصورت تفریح گاہ تھی، جہاں ایک چھوٹا سا باغ تھا اور اس کے درمیان میں دلکش پتھروں سے بنائی ہوئی حوضیں جن میں شراب بھری ہوئی تھی۔ دور تک چھوٹے چھوٹے آراستہ کمرے بنے ہوئے تھے جن میں نوخیز اور خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ ایک طویل اور عریض کمرہ تھا جو باربک کے لیے مخصوص تھا، جس کے دروازے پر 100 سے زیادہ مسلح طاقتور نوجوان پہرہ دے رہے تھے۔ یوسف صلاح الدین کے سپاہیوں کا آتا دیکھ کر باربک کے فدائین نے تلواریں کھینچ لیں، پھر وہ بڑی جانبازی سے لڑے۔ یوسف کے 50 سے زیادہ سپاہیوں کو شہید کیا اور پھر سب کے سب مارے گئے۔ باربک نے شور کی آوازیں سن کر کئی بار دروازہ کھولا، مگر اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ مجبور ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ پھر جب آخری فدائی بھی تہہ تیغ ہو گیا تو صلاح الدین کے حکم پر اس کے سپاہیوں نے دروازہ توڑ دیا۔ وزیر اعظم مصر اندر داخل ہوا تو باربک اپنے تخت پر خاموش بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بلورین جام تھا۔ یہ تخت کسی عظیم الشان بادشاہ کا تخت معلوم ہوتا تھا۔ یوسف صلاح الدین قریب پہنچا تو باربک اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس نے پورا جام ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتار لیا۔ پھر خالی جام فرش پر پھینکتے ہوئے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں ابو جعفر اور علی ناصری کو مخاطب کر کے بولا، تم نے اپنے مرشد سے بے وفائی کی ہے اور اس کی سزا مسلسل آگ ہے۔
یہاں بھی دوزخ اور وہاں بھی دوزخ۔ یہ کہتے ہوئے باربک کے منہ سے خون کی ایک پتلی دھار بہہ نکلی۔ پھر وہ صلاح الدین کو مخاطب کر کے بولا، ہم لوگ ہر حال میں فاتح قرار پاتے ہیں، یہی تیری شکست ہے کہ تو مجھ پر قابو نہیں پا سکا۔ تیری بھی سزا آگ ہے، تو بھی آخری سانس تک آتش انتقام میں جلتا رہے گا۔ میں تو اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہوں جو جنت اعلیٰ کے دروازے پہ کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ شیطان کے خبیث بیٹے، تو کتے اور سور سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ اگر ان حیوانوں کو انسانی زبان مل جاتی تو وہ تیرا انجام دیکھ کر اپنے خالق سے یہی دعا کرتے کہ انہیں باربک کی طرح عبرتناک موت نہ دینا۔ نفرت اور غضب کے جوش سے یوسف صلاح الدین کا چہرہ جل اٹھا تھا۔ میں تجھے اس طرح دوزخ میں جانے نہیں دوں گا۔ پہلے مصر کے باشندے یہ تماشا دیکھیں گے، پھر تجھے اس آگ کے حوالے کیا جائے گا جو تو نے اللہ کی زمین پر بھڑکائی ہے۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین نے باربک پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا جس سے اس کی گردن کٹ کر تخت پر گر پڑی۔ پھر یوسف نے ان مجبور لڑکیوں کو باربک کی دوزخ سے باہر نکالا اور باربک کا سر نیزے پہ بلند کر کے قاہرہ کی شاہراہوں پہ پھرایا۔ یوسف صلاح الدین کے نقیب جس راستے سے گزرتے انسانی ہجوم کو مخاطب کر کے با آواز بلند کہتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا تھا۔ پھر یوسف صلاح الدین نے باربک کی خانقاہ کو آگ لگا دی اور اس کی لاش کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ابو جعفر اور علی ناصری کو قصر وزارت میں لایا گیا اور معززین شہر کے سامنے ان دونوں کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلاخیں پھروا دیں۔ اندھا کیے جانے سے پہلے ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین سے شکایت کی کہ وہ عہد شکنی کر رہا ہے۔ جواب میں یوسف نے کہا، میں نے تم دونوں سے صرف جاں بخشی کا وعدہ کیا تھا۔ اگر مجھے اپنے الفاظ کا پاس نہ ہوتا تو تمہیں بھی باربک کے ساتھ آگ کی نظر کر دیتا کہ تم بھی حسن بن صباح کے ماننے والے ہو۔ اس کے بعد یوسف صلاح الدین نے اپنے وعدے کے مطابق ابو جعفر اور علی ناصری کو ان کے گھر بھجوا دیا اور ساری جاگیریں ضبط کر لیں۔ جب یہ خبر سلطان نور الدین زنگی کو پہنچی تو سلطان عادل نے اپنے ایک معتمد خاص کے ہاتھ یوسف کو قیمتی تحائف بھیجے اور ایک خط بھی تحریر کیا جس کی عبارت کچھ اس طرح تھی، حق تعالیٰ تمہیں جزائے عظیم دے کہ تم نے مصر کی سرزمین سے ایک فتنہ عظیم کی جڑیں اکھاڑ پھینکی۔ اب تمہیں لازم ہے کہ جلد از جلد عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کرو اور خطبے سے خلیفہ عاضد کا نام خارج کر دو۔ باربک، ابو جعفر اور علی ناصری کا حشر دیکھ کر خلیفہ عاضد کو بھی اپنا انجام قریب تر نظر آ رہا تھا۔ آخر اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں مؤتمن خلافہ کو تنہائی میں طلب کر لیا۔ یہ ایک خواجہ سرا تھا جو مصری امراء پر حاوی تھا اور اس کے زیر اثر 50,000 سوڈانی حبشی تھے۔ خلیفہ عاضد نے مؤتمن خلافہ کو پیشکش کی کہ اگر یوسف صلاح الدین کو قتل کر دیا جائے یا اسے مصر سے نکال دیا جائے تو وزارت عظمیٰ کا عہدہ اور نصف خزانہ مؤتمن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خواجہ سرا مؤتمن خلیفہ عاضد کی پیشکش سن کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، مگر وہ نہایت عیار اور شاطر انسان تھا۔ یکایک اس نے اپنے چہرے پہ وحشت و پریشانی کا رنگ طاری کر دیا۔ مؤتمن کی یہ کیفیت دیکھ کر خلیفہ عاضد نے اس سے پوچھا، کیا یوسف صلاح الدین کو مصر سے نکالنا یا قتل کر دینا اتنا مشکل کام ہے؟ پھر یہ تیرے وفادار سوڈانی حبشی کس دن کام آئیں گے؟ پوری مصری فوج صلاح الدین کے ساتھ ہے، خواجہ سرا نے برجستہ جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے وفادار حبشی باقاعدہ اور تربیت یافتہ فوجی نہیں ہیں۔ اگر وہ کھل کر لڑیں گے تو صلاح الدین کا لشکر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دے گا۔ پھر خواجہ سرا کا عذر سن کر خلیفہ عاضد بھی پریشان نظر آنے لگا۔ اس کے لیے مجھے منصوبہ سازی کرنی ہوگی، خواجہ سرا نے نئی چال چلتے ہوئے کہا۔ کیسی منصوبہ سازی؟ خلیفہ عاضد جھنلا کر بولا، کیا تو اپنی منصوبہ سازی میں اتنی دیر لگائے گا کہ صلاح الدین مجھے قتل کر ڈالے یا پھر معزول کر کے حوالہ زنداں کر دے؟ جب تک میں زندہ ہوں یہ نوبت نہیں آئے گی، خواجہ سرا مؤتمن نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ سب سے پہلے آپ مجھے بہترین ہتھیار فراہم کریں تاکہ میں اپنے آدمیوں کو مسلح کر سکوں۔ دوسرے یہ کہ میرے کام میں کوئی مداخلت نہ کریں، میں یہ جنگ پوری آزادی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ عاضد نے خواجہ سرا کی دونوں باتیں مان لی، مگر اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی کر دی، ملک کو ہر صورت میں خانہ جنگی سے بچایا جائے۔ مجھے بس یوسف صلاح الدین، سالار عبداللہ قرشی اور امیر عز الدین کے سر چاہیے۔ خواجہ سرا خلیفہ عاضد کی خلوت گاہ سے نکل کر چلا گیا۔ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ سرشاری کا دن تھا۔
وہ کھلی آنکھوں سے ایک عجیب خواب دیکھ رہا تھا۔ پہلے یوسف کا قتل اور تخت وزارت، پھر خلیفہ عاضد کا قتل اور تخت خلافت۔ خواجہ سرا نے جی بھر کے شراب پی تھی اور وہ اس کے نشے میں آسمان پر اڑ رہا تھا۔ رات بھر میں اس نے بہت سے خواب دیکھ ڈالے۔ پھر دوسرے دن اس نے اپنے نائب زناری کو تنہائی میں تبدیل کیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ صلاح الدین سے اپنی توہین اور بے عزتی کا انتقام لیں اور اس فتنہ گر کی جڑیں کھود ڈالیں۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ یوسف صلاح الدین اور اس کے چچا اسد الدین سے پہلے مصر کا ہر وزیر اعظم خواجہ سرا موتمن کو رام کرنے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں دیا کرتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خواجہ سرا کا تعلق براہ راست خلیفہ عاضد سے تھا۔ 50,000 سوڈانی حبشیوں کی حمایت کے باعث خواجہ سرا کسی حد تک خلیفہ عاضد کے مزاج میں بھی دخیل تھا۔ جو بھی وزیر اعظم خواجہ سرا کی بات نہ مانتا یا اسے رشوت دینے سے انکار کرتا تو خواجہ سرا خلیفہ عاضد سے اس کی شکایت کر دیتا۔ نتیجتاً وزیر اعظم کو برطرف کر دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وزیر اعظم خواجہ سرا کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر جب اسد الدین وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہوا تو خواجہ سرا موتمن اس کے پاس پہنچا اور نئے وزیر اعظم پر روب ڈالنے کے انداز میں کہا، اگر میں تم سے خوش ہوں تو خلیفۃ المسلمین بھی تم سے خوش ہیں، اور اگر میں تم سے ناراض ہوں تو خلیفۃ المسلمین بھی خفا۔ در پردہ یہ ایک دھمکی تھی کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ صرف خواجہ سرا موتمن کی خوشنودی پر قائم ہے۔ اسد الدین ایک غیرت مند اور جانباز سالار تھا۔ اس نے خواجہ سرا موتمن کی تنبیہ کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھا اور اسے انتہائی بے عزت کر کے اپنے کمرے سے نکالتے ہوئے کہا، میں تجھ جیسے نامراد کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ آئندہ قصر وزارت کا رخ نہ کرنا، اور اگر کبھی محل میں آمنا سامنا ہو جائے تو فوراً اپنا راستہ بدل دینا، ورنہ تجھ پر قصر شاہی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اسد الدین کا یہ حکم سن کر خواجہ سرا خلیفہ عاضد کی خدمت میں پہنچا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا۔ خلیفہ عاضد نے اسے صاف صاف جواب دے دیا، میں اتنی سی بات پر وزیر اعظم تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسد الدین نے ایک ہی دن میں خواجہ سرا کا سارا زور توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ خواجہ سرا موتمن کی خوش قسمتی تھی کہ اسد الدین 2 مہینے کے بعد ہی وفات پا گیا۔ وزیر اعظم مصر کی موت پر خواجہ سرا موتمن اور اس کے حامی سوڈانی حبشیوں میں ایک عظیم الشان جشن منایا گیا۔ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور شراب اس طرح استعمال کی گئی جیسے کوئی پیاسا پانی پیتا ہے۔ پھر جب نوجوان صلاح الدین وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوا تو خواجہ سرا نے اسے لڑکا سمجھ کر انتہائی تند و تیز لہجے میں وہی دھمکی دی جو چند ماہ پہلے اسد الدین کو بھی دی گئی تھی۔ موتمن کا خیال تھا کہ یہ جوان سال وزیر اعظم ایک لمحے میں اس کے رعب و جلال کے زیر اثر آ جائے گا، مگر جب یوسف صلاح الدین خواجہ سرا موتمن سے مخاطب ہوا تو حیرت کی زیادتی کے سبب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگر کوئی مرد ہوتا تو میں اس سے بات کرتا، ایک لعنت زدہ مخنث سے گفتگو کرنا بھی میری توہین ہے۔ صلاح الدین دوسرا وزیر اعظم تھا جس نے خواجہ سرا کے منہ پر اس کی حیثیت بیان کی تھی۔ پھر یوسف نے مزید کارروائی یہ کی کہ دوسرے دن ہی سرکاری حکم جاری کر دیا، آئندہ خواجہ سرا موتمن کسی شاہی تقریب میں شریک نہیں ہوگا۔ پھر یہ خبر پورے مصر میں عام ہو گئی۔ مصر کے شرفاء نے یہ خبر سن کر صلاح الدین کو مبارکباد دی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے ذریعے ہمیں اس لعنت زدہ انسان سے نجات دلائی۔ اسی دن سے خواجہ سرا موتمن کے دل میں صلاح الدین کے خلاف آتش انتقام پوری شدت کے ساتھ بھڑک رہی تھی، اور آج جب خود خلیفہ عاضد نے یوسف صلاح الدین کے قتل کا حکم جاری کیا تو خواجہ سرا کے دل کی مراد پوری ہو گئی، اور اس نے اپنے نائب زناری سے مشورے شروع کر دیے کہ کس طرح صلاح الدین کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ زناری ایک دراز قامت اور انتہائی توانا حبشی تھا۔ شہ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے خواجہ سرا موتمن کی اس تجویز سے کہ سوڈانی حبشیوں کو باقاعدہ فوجی تربیت دی جائے اختلاف کرتے ہوئے کہا، اس کام میں بہت وقت لگ جائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا صورتحال پیش آئے۔ زناری کی بات سن کر خواجہ سرا موتمن پریشان نظر آنے لگا، اگر یہ موقع گنوا دیا تو پھر ہم غلاموں کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ہم اسی وقت یوسف صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں کو شکست دے سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھی مصر کے اندر بغاوت کریں اور اسی دوران کوئی طاقتور فوج باہر سے حملہ آور ہو۔ نتیجتاً صلاح الدین دونوں طرف سے گھر جائے گا اور اس کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں رہے گی۔ بیرونی فوج؟ خواجہ سرا موتمن نے اپنے نائب زناری کے الفاظ دہرائے۔
پھر اٹھ کے کچھ دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور چہرے سے گہری سوچ کا رنگ نمایاں تھا۔ پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے اچانک رک گیا اور اپنے نائب زناری کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بیرونی فوج تو بس ایک ہی ہے، صلیبیوں کی فوج۔ ہماری مددگار فوج صلیبیوں کی ہو یا یہودیوں کی، ہمیں تو اپنا مطلب نکالنا ہے۔ زناری نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یوسف صلاح الدین سے نجات پانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں شاور کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ خواجہ سرا معتمن نے بڑی حیرت سے اپنے نائب کی طرف دیکھا اور پھر ساری صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی۔ جب صلاح الدین کی کامیابیوں کی خبریں دمشق تک پہنچیں تو اس کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ نے ایک دن سلطان نور الدین زنگی کے سامنے مصر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ سلطان عادل نے سختی کے ساتھ اس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ توران شاہ نے ڈرتے ڈرتے اس انکار کی وجہ جاننی چاہی تو سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، صلاح الدین تیرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ ایک بڑا اپنے چھوٹے کو کمتر سمجھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تو مصر جا کر صلاح الدین پر حکم چلائے، اسے خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کا کام کرنے دے۔ توران شاہ نے سلطان عادل کو یقین دلاتے ہوئے کہا، اگرچہ صلاح الدین عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے لیکن آپ کا نائب ہونے کی وجہ سے مجھ پر اس کا احترام فرض ہے اور میں ہمیشہ اسے اپنا سردار سمجھوں گا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی نے شمس الدولہ توران شاہ کو مصر جانے کی اجازت دے دی، مگر اس کے ساتھ ہی اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور میرے کانوں تک کوئی شکایت پہنچی تو بلا تاخیر مصر چھوڑ کر کسی طرف چلے جانا اور پھر زندگی بھر سامنے نہ آنا۔ توران شاہ کو اس وقت اندازہ ہوا کہ سلطان عادل یوسف صلاح الدین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ توران شاہ مصر پہنچا تو صلاح الدین نے انتہائی والہانہ انداز میں بڑے بھائی کا استقبال کیا۔ جواب میں توران شاہ نے صلاح الدین کو اس طرح سلامی پیش کی جیسے کوئی سپاہی اپنے سپہ سالار کو سلامی پیش کرتا ہے۔ عبداللہ قرشی، امیر عز الدین اور دوسرے وزرائے مصر نے دونوں بھائیوں کی اس ملاقات کا گہرا اثر قبول کیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ خاندان نظم و ضبط کا کس قدر پابند ہے۔ اسی زمانے میں خواجہ سرا معتمن کی سازشیں عروج پر تھیں۔ اس نے بڑے غور و فکر کے بعد شاہ یروشلم اموری کے نام تفصیلی خط تحریر کیا جس کی عبارت حسب ذیل تھی، آپ پر حضرت یسوع مسیح کی سلامتی ہو۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے، اس لیے مصیبت کے وقت مصر کے عوام آپ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے لیکن گردش وقت کے سبب وہ دوستی قائم نہ رہ سکی۔ یوسف صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے آقا شاور کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہ بڑا خوفناک انقلاب تھا جس کے نتیجے میں خلیفہ عاضد غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صلاح الدین انہیں کسی بھی وقت تہہ تیغ کر سکتا ہے۔ شاہ یروشلم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یوسف سلطان نور الدین محمود زنگی کا معتمد خاص ہے اور سلطان زنگی عیسائیوں کا ازلی دشمن ہے۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، اگر مصر پر سلطان نور الدین محمود زنگی کا قبضہ ہو گیا تو یروشلم براہ راست زنگی فوجوں کے نشانے پر ہوگا۔ میں اس سنگین صورتحال میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مصر کو صلاح الدین کی غلامی سے نجات دلائیے اور خود بھی ہمیشہ کے لیے سلطان نور الدین زنگی کے خطرے سے محفوظ ہو جائیے۔ میرے 50,000 سوڈانی حبشی ہمہ وقت آپ کے ساتھ شریک جنگ ہونے کے لیے تیار رہیں گے۔ خواجہ سرا معتمن کے خط کے ایک ایک لفظ سے سفاکی اور غداری کی جھلک نظر آتی تھی۔ پھر اس نے اپنے معتمد خاص اور نائب زناری کو یہ خط دے کر یروشلم کی طرف روانہ کیا۔ زناری ایک تیز رفتار گھوڑے پر اڑا چلا جا رہا تھا، مگر جب وہ قاہرہ کی سرحد پر پہنچا تو اسے چند دوسرے شہ سوار بھی نظر آئے۔ زناری کا یہ خیال تھا کہ یہ شہ سوار بھی مسافر ہوں گے اور اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے۔ زناری نے ان شہ سواروں پر اچٹتی سے نظر ڈالی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ دی کہ اس کی رفتار بڑھائی جا سکے۔ ابھی زناری نے چند گز کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اسے عقب میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ زناری نے پلٹ کر دیکھا، رک جاؤ! تعقب میں آنے والے شہسوار نے پوری طاقت سے زناری کو پکارا۔ زناری نے آواز سن لی تھی مگر رکنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی، یہاں تک کہ دونوں شہسواروں میں گھڑ دوڑ کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ مگر تعقب میں آنے والا زناری سے بہتر شہسوار تھا۔ 2.5-3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ آگے نکل گیا اور اس نے زناری کا راستہ روک لیا۔ میرے آواز دینے پر تو نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کیوں نہیں کھینچی؟ اجنبی شہسوار نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ زناری بہت عیار انسان تھا
وہ چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ گیا اور اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا، میری ماں یہاں سے 50-60 میل کے فاصلے پر رہتی ہے۔ ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کی حالت غیر ہے۔ ممکن ہے کہ میرے وہاں پہنچتے پہنچتے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ زناری نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا اور اپنے چہرے پر مصنوعی غم کی کیفیت طاری کرتے ہوئے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وحشت و پریشانی کے عالم میں تمہاری آواز نہیں سن سکا۔ قاہرہ کے سرحدی شہسوار نے زناری سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری والدہ کو صحت دے، مگر وہاں جانے سے پہلے تمہیں مکمل جامع تلاشی دینی ہوگی۔ یہ سن کر زناری بدحواس ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صلاح الدین کے سرحدی انتظامات اس قدر مضبوط ہوں گے۔ شاور کے قتل کے بعد صلاح الدین نے پابندی لگا دی تھی کہ مصر کا کوئی امیر یا وزیر اس کی اجازت کے بغیر حدود سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی عام شخص باہر جانا چاہے تو سختی کے ساتھ اس کی تلاشی لی جائے۔ زناری نے سرحدی محافظ کی بات سن کر بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور غمزدہ لہجے میں کہنے لگا، جس شخص کی ماں بستر مرگ پر لیٹی ہو اس کے پاس اپنی جان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ زناری کا خیال تھا کہ اس کا یہ سوگوارانہ انداز سرحدی محافظ کو متاثر کر دے گا اور وہ اسے جامع تلاشی کے بغیر جانے کی اجازت دے دے گا، مگر اس کی یہ تدبیر رائیگاں گئی۔ جامع تلاشی سے کسی کو مفر نہیں، تمہیں اس مرحلے سے گزرنا ہی پڑے گا، سرحدی محافظ نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا۔ زناری اپنی جامع تلاشی کیسے دیتا؟ اس کی لمبی عبا کی جیب میں خواجہ سرا موتمن کا وہ خط موجود تھا جو شاہ یروشلم اموری کے نام لکھا گیا تھا اور جس میں صلیبی فوج کو مصر پہ حملے کی دعوت دی گئی تھی۔ زناری بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری تدبیر کے طور پر دوبارہ گھوڑے کو ایڑ دی اور بھاگنے لگا۔ سرحدی محافظ بھی اپنا گھوڑا لے کر اس کی طرف بڑھا۔ زناری نے بہت کوشش کی کہ وہ سرحدی محافظ کو پیچھے چھوڑ دے اور کسی نہ کسی طرح قاہرہ کے مضافاتی علاقے سے باہر نکل جائے، مگر دوسری بار زناری کو اس مقابلے میں شکست ہوئی اور سرحدی محافظ نے کچھ دور جا کر اسے گھیر لیا۔ مجبوراً زناری کو گھوڑے سے کود کر اپنی شمشیر بے نیام کرنی پڑی۔ سرحدی محافظ بہترین شمشیر زن بھی تھا، نتیجتاً اس نے زناری کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا۔ پھر اس کی جامع تلاشی لی گئی اور خواجہ سرا موتمن کا خط برآمد کر لیا۔ پھر اسی زخمی حالت میں زناری کو خواجہ سرا موتمن کے خط کے ساتھ صلاح الدین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یوسف صلاح الدین نے پورا خط پڑھا اور زناری سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے خواجہ سرا کا تمام منصوبہ حرف بحرف بیان کر دیا اور اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے جاں بخشی کی درخواست کی۔ صلاح الدین نے اسی وقت زناری کو قید خانے میں ڈال دیا اور نمک حرام خواجہ سرا کی طرف متوجہ ہوا۔ موتمن کے آدمیوں نے اسے پہلے ہی زناری کی گرفتاری کی خبریں دے دی تھیں۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خواجہ سرا خلافت کے خفیہ راستوں سے فرار ہو گیا۔ صلاح الدین نے فوراً ہی اپنے جاسوس سپاہیوں کو قاہرہ کی گلی کوچوں میں پھیلا دیا اور سرحدی محافظوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ کر دیا۔ سالار عبداللہ قرشی اور امیر عز الدین نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، خواجہ سرا موتمن کے سر کی بڑی قیمت لگا دی جائے، قاہرہ کے باشندے اسے خود تلاش کر کے مار ڈالیں گے۔ اس موقع پر صلاح الدین نے غیر معمولی ذہانت و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مشیروں اور وزیروں سے کہا، اس سنگین واقعے کو اس طرح فراموش کر دیا جائے جیسے یہ کوئی خواب تھا۔ اگر موتمن کی بغاوت کی خبر عام ہوئی تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ وہ قاہرہ سے فرار بھی ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے۔ اس طرح ہم اس راز کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ خواجہ سرا کی پشت پر کس کا ہاتھ ہے۔ آخر 1 ماہ کی انتہائی تلاش کے بعد 25 ذی القعدہ 564 ہجری کو خواجہ سرا موتمن قاہرہ کے ایک گاؤں خرقانیہ سے گرفتار ہوا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر صلاح الدین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ صلاح الدین اسے دیکھ کر بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم مصر نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، تیرے لیے یہ ایک لعنت کیا کم تھی کہ تم مرد سے مخنث ہو گیا تھا؟ خالق کائنات نہایت رحیم ہے، شاید وہ تیرے اس گناہ کو معاف کر دیتا، مگر تو نے مسلمانوں سے غداری کر کے سارے زمانے کی لعنتیں اپنے گلے میں ڈال لیں۔ صلاح الدین نے خواجہ سرا کو قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ خواجہ سرا نے اپنی زندگی بچانے کے لیے صلاح الدین کے آگے زمین پر سر رکھ دیا اور رو رو کر اس کے رحم کو آوازیں دینے لگا۔ وہ بہترین نقال تھا، اس نے رو رو کر کمرے کے فرش کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیا۔ صلاح الدین بہت نرم طبیعت اور شاعرانہ فطرت کا مالک تھا۔ اگر اس موقع پر اس کا جانی دشمن بھی ہوتا تو شاید وہ اسے معاف کر دیتا، لیکن ایک غدار ملت کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ موجود نہیں تھا۔ بنیادی طور پہ وہ خود نہایت رحم دل انسان تھا، مگر اسے ظالموں سے شدید نفرت تھی۔ صلاح الدین اکثر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول دہرایا کرتا تھا، ظالم کے ساتھ رحم کرنا ایسا ہی ہے جیسے مظلوم پر اور ظلم کیا جائے۔ آخر صلاح الدین نے بھی ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور خواجہ سرا کا سر قلم کر دیا، پھر اس کے سر کو سونے کے ایک دلکش خوان میں سجایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خط بھی رکھا جو شاہ یروشلم اموری کو لکھا گیا تھا۔ پھر صلاح الدین نے اس خوان پر سرخ کپڑ ڈالا اور اپنے ایک معتمد امیر بہاؤالدین قراقوش کو لے کر خلیفہ عاضد کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا اور کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ عاضد نے ایک نظر صلاح الدین پر ڈالی اور پھر امیر بہاؤالدین قراقوش کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں طلائی خوان تھا۔ خلیفہ محترم، صلاح الدین مؤدبانہ لہجے میں والی مصر سے مخاطب ہوا، آپ نے مجھے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے سرفراز کیا۔ اصولاً مجھے بھی آپ کی خدمت میں ایسی نظر پیش کرنی چاہیے تھی جو آپ کے شایان شان ہو، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں اپنا ذاتی خزانہ نہیں رکھتا۔ مصر میں جو کچھ موجود ہے وہ بندگان خدا کی ملکیت ہے۔ خلیفہ عاضد اس طرز تخاطب پر بری طرح چونک اٹھا۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آج حق تعالیٰ نے مجھے وہ قیمتی شے عطا کی جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں، صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا اور اپنے معتمد خاص امیر بہاؤالدین قراقوش کو اشارہ کیا۔ قراقوش چند قدم آگے بڑھا اور اس نے خوان پر پڑا سرخ کپڑا ہٹا دیا۔ طلائی خوان میں خواجہ سرا معتمن کا کٹا ہوا سر رکھا تھا، اس کے برابر وہ خط بھی موجود تھا جو شاہ یروشلم کے نام لکھا گیا تھا۔ خواجہ سرا کا یہ حشر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خلیفہ عاضد کے چہرے پہ وحشت برسنے لگی، پھر اس نے اپنے خوف پر قابو پا کر انتہائی غضبناک لہجے میں صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلے تم نے باربک جیسے خدا رسیدہ بزرگ کا سر کاٹ کر قاہرہ کے گلی کوچوں میں پھیرایا، پھر امیر ابو جعفر اور علی ناصری جیسے معزز لوگوں کو اندھا کرا دیا، اور اب میرے سب سے بڑے معتمد اور قصر خلافت کے منتظم اعلیٰ کو قتل کر دیا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ مصر کی زمین پر میرا کوئی ہمنوا باقی نہ رہے؟ اگر تمہاری خود غرضی اور سفاکی کا یہی عالم رہا تو ایک دن تم مجھ سے میرا سر طلب کرو گے۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں خلیفہ محترم، صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ کی جان و مال اور عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ بدکار خواجہ سرا قصر خلافت کا منتظم اعلیٰ نہیں، مملکت مصر کا غدار اعلیٰ تھا، صلاح الدین نے معتمن کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ خط اٹھا کر خلیفہ عاضد کو پیش کر دیا جس میں معتمن نے شاہ یروشلم کو مصر پہ حملے کی دعوت دی تھی۔ خواجہ سرا کا خط پڑھتے ہی خلیفہ عاضد کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ وہ خود اس سازش میں شریک تھا اور ہر قیمت پہ صلاح الدین سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خلیفہ محترم، آج کچھ اہم باتوں کی مکمل وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، صلاح الدین دوبارہ عاضد کی طرف مخاطب ہوا۔ میرے کاندھوں پر دوہری ذمہ داریوں کا بارے گراں ہے، ایک آپ کی اور حرم سرا کی حفاظت اور دوسرے دین و ملت کی حفاظت۔ ابھی صلاح الدین کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خلیفہ عاضد گرج کر بولا، دین و ملت کی حفاظت سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا مجھے اپنے دین اور ملت کی کوئی فکر نہیں؟ اب کھل کر بات کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ یکا یک صلاح الدین کے لہجے کی عاجزی جاہ و جلال میں تبدیل ہو گئی تھی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کو، آپ کے بزرگوں کو صرف اپنے تخت و تاج کی فکر تھی۔ اگر دین و ملت کا خیال ہوتا تو دنیا بھر کے گمراہ اور شیطان صفت لوگ آپ کے زیر سایہ مصر میں جمع نہ ہوتے۔ خلیفہ عاضد جوش و غضب میں اپنے تخت نما کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم بے ادبی اور گستاخی کی آخری حد سے بھی گزر چکے ہو، یہ ہے تمہاری احسان شناسی۔ خلیفہ محترم، مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیجیے۔ یکا یک صلاح الدین کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ باربک جیسا شیطان، ابو جعفر اور علی ناصری جیسے اسلام دشمن، شاور اور معتمن جیسے غدار کس کے پروردہ تھے؟ میری حدود سلطنت میں رہ کر مجھ پر حکم چلانے والے تم کون ہو؟ خلیفہ عاضد ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ آپ کے بزرگ مصر کی سلطنت لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ صلاح الدین کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ اللہ نے غلاموں اور صحرا نشینوں کو اپنے فضل و کرم سے یہ راحتیں اور نعمتیں بخشیں، اور پھر وہی ناشکر گزار بندے اللہ کے دین کا مذاق اڑانے لگے۔ میں آخری بار آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کی اولاد اور جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام دشمنوں کے ساتھ یہ ساز باز ختم کر دیجیے۔ اگر آپ نے اپنی منافقانہ روش تبدیل نہیں کی تو پھر میں بھی اپنے وعدے کے قید سے آزاد ہوں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ امیر بہاؤالدین قراقوش بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔
اس کے بعد خلیفہ عاضد کو صرف قصر خلافت تک محدود کر دیا گیا تھا، اسے محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مزید یہ کہ صلاح الدین نے اپنے معتمد خاص امیر بہاؤالدین قراقوش کو قصر خلافت کا منتظم اعلیٰ بنا دیا تھا، جس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی شخص اندر جا سکتا تھا اور نہ باہر آ سکتا تھا۔ اب قصر خلافت کی بلند و بالا، وسیع اور عریض اور دلکش عمارت خلیفہ عاضد کے لیے ایک قید خانہ تھی، جہاں وہ ایک معزول شدہ حکمران کی طرح اپنی زندگی کے بقیہ شب و روز گزار رہا تھا۔